نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الاعلی، رکوع 1 آیات نمبر 1۔ سورۃ الاعلی مکی صورت ہے، قبل از ہجرت نازل ہے، 1 رکوع اور 19 آیاتوں پر مشتمل صورت ہے۔ حالت جموعی میں 87 نمبر پہ ہے اور حالت نزولی میں 8 نمبر پہ ہے۔ نزلت بعد سورۃ التکویر وقبل سورۃ اللیل، ما قبل سورۃ الطارق کے ساتھ ربط اور مناسبت واضح ہے کہ سورہ طارق میں فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، اور سورہ اعلیٰ میں بھی فرمایا کہ الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى۔ انسانی تخلیق اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے، اور اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، مالک ہے، لہذا تسبیح اللہ ہی کی بیان کرنا چاہیے۔ وجہ تسمیہ اظہار ہے کہ آیت نمبر 1 میں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی۔ خلاصہ رکوع امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری بیان فرماتے ہیں کہ ضرورت نبوت اور طریقہ تعلیم نبوت۔ فرمایا کہ اس رب اعلیٰ کے نام کی تسبیح پڑھ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اہل علم کا قول ہے کہ جب قاری سبح اسم ربک الاعلی کی تلاوت کرے، کوئی بھی تلاوت کرے، تو مستحب یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلی پڑھے۔ صحابہ کرام کا معمول یہی تھا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، سیدنا عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو موسیٰ الاشعری، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ صاحب النعلین والسواک والوسادہ، اور دیگر تقریباً تمام صحابہ کا، اکثر صحابہ کا یہی معمول رہا کہ جب تلاوت کرتے تھے اور سورہ اعلیٰ کی تلاوت کرتے تھے تو سبح اسم ربک الاعلی نہیں پڑھتے تھے، بلکہ یہی پڑھتے تھے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے تھے۔ قذافی تفسیر قرطبی، یعنی سبحان ربی الاعلی اس سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیتے تھے۔ البتہ نماز کے علاوہ جب بھی تلاوت کرے تو سبحان ربی الاعلی پڑھنا چاہیے، اور نماز میں ہے تو پھر وہاں پر آپ پڑھیں گے سبح اسم ربک الاعلی سے شروع کریں گے۔ سیدنا حضرت عقبہ ابن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب سورہ سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، یعنی یہ کلمہ سبحان ربی الاعلی اپنے سجدہ میں شامل کرو، سجدے میں پڑھا کرو، کہا کرو۔ تسبیح کا معنی ہے پاکی بیان کرنا، پاک رکھنا۔ سبح اسم ربک الاعلی کا معنی یہ ہے کہ اپنے رب کے نام کو پاک رکھیے، مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے نام کی تعظیم اور تکریم کیجیے۔ جب بھی اللہ کا نام لیا جائے تو خشوع، خضوع، ادب، احترام کا ضرور خیال رکھے۔ ہر اس چیز سے اللہ کا نام پاک رکھ کے، صاف رکھ کے، جو اللہ کے نام کے ساتھ شائع نشان نہیں، قولاً بھی فعلاً۔ قسم اٹھائے تو اللہ کے نام کا خیال رکھتے کہ اللہ کے نام پر قسم اٹھاتے ہو، نکاح اللہ کے نام پر کرتے ہو۔ تو اس میں بہت سارے بڑے توسع ہے اس میں کہ اللہ کو ان کے ناموں سے پکارا جائے جو نام خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے بیان فرمائی ہے، جو اللہ نے خود بتلائے ہے، وہ نام اس ناموں سے پکارو۔
یا ان ناموں سے پکارا جائے اللہ کو جو انبیاء علیہ السلام کی وساطت سے امتوں کو، عالم انسانیت کو پہنچے ہے۔ اس کے علاوہ دیگر وہ نام جو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر نہیں کیے ہے یا انبیاء علیہ السلام کی وساطت نے ان ناموں سے ذکر نہ کیا جائے۔ یہاں پر ایک اہم مسئلہ ہے کہ جو نام اللہ کے ساتھ مخصوص ہے، وہ کسی مخلوق کے لیے استعمال کرنا یہ تنزیہ کے بھی خلاف ہے، تقدیس کے بھی خلاف ہے۔ اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ قذافی تفسیر قرطبی مثلا رحمان، رزاق، غفار، لوگ آج کل زیادہ تر لوگ اختصار سے کام لیتے ہیں، اس معاملے میں غفلت اختیار کرتے ہیں، اور عبد الرحمن کو رحمان کہتے ہیں، عبد الرزاق کو رزاق، اور عبد الغفار کو غفار، اور پھر غفار سے آگے غفار کہتے ہیں۔ غفار پہلے تو عبد الغفار کی بجائے غفار کہتے ہیں، اور غفار سے پھر آگے جا کر ہمارے منگلور گاؤں میں ایک بندہ ہے، اس کا نام فضل غفار ہے، وہ لوگ اس کو غفارے کہتے ہیں۔ عجیب لوگ ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اس کا کہنے والا سننے والا دونوں گناہگار ہے، اور گناہ بھی بالعزت گناہ ہے۔ دن رات یہ ماحول بڑھتا جائے، ناموں کو غلط کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جو نام اللہ کے ساتھ منسوب ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الغفار ہے، عبد الرزاق ہے، عبد الودود ہے، تو بھائی پورا نام پڑھو نا۔ بعض حضرات نے مفسرین اس جگہ اسم سے مراد خود مسمى کی ذات مراد لیتے ہیں، اور عربی زبان کے اعتبار سے ظاہر ہے کہ اس کی گنجائش بھی موجود ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کلمہ کو نماز کے سجدے میں پڑھا کرو، یعنی پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے تعمیل میں جو اختیار کیا گیا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ سبحان ربی الاعلیٰ نہیں، بلکہ سبحان ربی الاعلیٰ ہے۔ سبحان اسم ربک الاعلیٰ نہیں ہے، سبحان اسم ربک الاعلیٰ نہیں ہے، بلکہ سبحان ربی الاعلیٰ، یعنی اسم نہیں ہے، مسمى ہے۔ بس اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ مقصود جو ہے مسمى مراد ہے۔ قذافی تفسیر قرطبی وعلی کل حال سورۃ اعلیٰ کی پہلی آیت ہے، اور اس پہلی آیت میں ترغیب ہے، حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ کی تسبیح بیان کیجئے، اللہ کی پاکی بیان کیجئے۔ ظاہر ہے کہ تسبیح بیان کرنا فرشتوں کی بھی ایک صفت ہے۔ فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، فرشتے بھی تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں، بکثرت بیان فرماتے ہیں۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام کا بھی وظیفہ رہا ہے، دعاؤں کا معمول رہا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور دیگر روایات میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو تسبیح اور منطق کی کتاب ہے سلم العلوم، سبحان ما اعظم شانہ، لا سبحان میں بہت لمبی بحث ہے۔ وعلی کل حال اللہ کی تسبیح بیان کرنا بحیثیت مسلمان یہ اس پر فرض ہے، پڑھنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے، سبح امر ہے، سبح تسبیح کیجئے، تسبیح بیان کیجئے اسم رب کا، اپنے رب کے نام کی، الاعلیٰ جو سب سے برتر ہے، بالا ہے، بلند ہے۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین، اللہم اغثنا یا غیاث المستغیثین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔